یہ چادر پہچانتے ہو؟ عمیر نے پوچھا۔ صفوان ابن امیہ سمجھ گیا تھا کہ کس کی چادر تھی، منہ سے کچھ نہ بولا۔ عمیر ابن وہب نے اس چادر کو فرط محبت سے چوما، آنکھوں سے لگایا اور بولے کہ یہ ردائے مبارک امام الانبیاء جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ صفوان، تم بڑے خوش قسمت ہو کہ اللہ کے رسول نے مجھے یہ چادر تمہارے لیے دی، یہ تمہاری جان اور تمہارے مال کی حفاظت اور امن کی نشانی ہے۔ صفوان ابن امیہ مکے کے رئیسوں میں ایک بڑا با اثر آدمی تھا، بت پرستی اور رنگ ریلیوں میں اس کا دل خوب ٹھکتا تھا، اسلام سے اسے بیر تھا اور سخت بیر۔ یہ دشمنی اس وقت اور بھی بڑھ گئی جب جنگ بدر میں اس کا باپ امیہ مارا گیا۔ اب تو اس کے سینے میں وہ آگ بھڑکی کہ وہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے در پہ ہو گیا۔ بڑی کوششوں سے اس نے عمیر ابن وہب کو ملا لیا، زہر میں بجھا ہوا ایک خنجر اسے فراہم کیا، بہت سا روپیہ اسے دیا، اس کی بیوی اور بچوں کے خرچے کی ذمہ داری اٹھائی اور اسے اس بات پر تیار کر لیا کہ وہ مدینۃ النبی میں کچھ دن جا رہے گا اور موقع ڈھونڈ کر خاکم بدہن جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ناپاک ارادے کا نشانہ بنائے گا۔ صفوان نے اس سے بڑے بڑے وعدے کیے کہ اگر اس نے اللہ کے رسول کو ہلاک کر دیا تو بس عمیر تمہیں میں نہال کر دوں گا۔ آدمی کی جان کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار حکم دیا ہے کہ خبردار، اپنی دشمنیوں اور مال و دولت کے لیے کبھی کسی کی جان لینے کی کوشش نہ کرو۔ نماز کے بعد قیامت کے دن سب سے پہلے خون کے دعوے پیش ہوں گے۔ اگر کسی نے ایک آدمی کو قتل کیا تو گویا اس نے ایک پوری نسل کو قتل کر دیا۔ کسی کو کسی کی جان لینے کا حکم نہیں سوائے اس کے کہ وہ قصاص کی بات ہو۔ جو لوگ خاندانی یا سیاسی جھگڑوں میں اللہ کے بندوں کی جان لیتے ہیں وہ سخت ظالم ہیں اور شدید ترین عذاب کے مستحق ہیں۔ طبقات ابن سعد میں ہے، عمیر ابن وہب مدینہ پہنچے، کچھ دن وہاں رہے تو ان کی دل کی کیفیت بدلنے لگی۔ اللہ کے بھید اللہ ہی جانے، کہاں تو وہ قتل کے ارادے سے نکلے تھے اور کہاں ان کے دل کا یہ حال ہوا کہ مسجد نبوی پہنچ کر اللہ کے رسول کے دست حق پرست پر انہوں نے بیعت کر لی اور صفوان کی تفصیل بھی کہہ سنائی۔ اس کے بعد سنہ 8 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے نکلے۔ آپ نے عام معافی کا اعلان کیا۔ اس طرح امت مسلمہ کو سبق دیا کہ سیاسی جھگڑے یا عقائد و نظریات کے جھگڑے ہوں تو ان میں بھی اعلیٰ اخلاقی قدر یہ ہے کہ آدمی دوسروں کو معاف کر دے، یہ نہیں کہ اقتدار میں آتے ہی اپنے سیاسی مخالفین کو ملیا میٹ کرنے کی کوششیں شروع کرے اور حکومت کے کارندوں کو ظلم و ستم پر لگا دے۔ فتح مکہ کے ساتھ ہی صفوان ابن امیہ فرار ہو گیا۔ جان بچانے کے لیے وہ جدہ پہنچا۔ بات یہ تھی کہ وہ سمجھتا تھا کہ عام لوگوں کی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے مخالفین سے بدلہ لیں گے۔ اسے کیا معلوم تھا کہ قرآن نے جس ذات اقدس کو رؤوف اور رحیم کا لقب دیا وہ کس درجہ رحمت مجسم تھی۔ عمیر ابن وہب نے اللہ کے رسول سے فتح مکے کے موقع پر عرض کیا کہ صفوان مارے ڈر کے مکہ چھوڑ کر جدہ چلا گیا ہے، ارشاد ہوا کہ اسے امان ہے۔ عمیر نے عرض کیا کہ کوئی نشانی عنایت فرمائے جسے دیکھ کر صفوان کو یقین ہو جائے کہ آپ نے اسے امان دی۔ اللہ کے رسول نے عمیر کو اپنی چادر عنایت فرمائی۔ صفوان ابن امیہ مکہ لوٹ آئے تو خدمت اقدس نبوی میں پہنچے، عرض کیا کہ عمیر کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے امان دی ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ہاں۔ سیرت ابن ہشام میں ہے، صفوان ابن امیہ نے عرض کیا کہ اپنے بارے میں تصفیہ کرنے کے لیے آپ مجھے 2 مہینے کی مدت دے سکتے ہیں۔ استیاب میں ہے، ارشاد ہوا 4 مہینے کی مہلت ہے۔ اس کے بعد صفوان ابن امیہ بت پرستی پہ قائم رہے، لیکن دل بار بار کہہ اٹھتا تھا کہ ایسے رحمت والے کے ہاتھ پر بیعت نہ کرنا بڑی بد نصیبی ہے۔ غزوہ طائف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ رہے تھے کہ صفوان ابن امیہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور ایمان لے آئے۔ آپ کی رحمت و شفقت کو وہ کسی طرح زندگی بھر بھول نہ سکتے تھے۔ This program is the sole property of Central Productions, Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.